حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اپنی قوم کو عرصہ دراز تک دعوت دینے کی، لیکن نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، انہوں نے بتوں کی عبادت نہیں چھوڑی، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کب تک انتظار کرتے، کب تک اہل زمین کا بگاڑ دیکھتے، کب تک پتھروں کی عبادت ہوتا ہوا دیکھتے، کب تک لوگوں کو دیکھتے کہ وہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں، اس کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو غصہ کیوں نہ آتا؟ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ اس جیسا صبر کسی نے نہیں کیا۔ 900 سال، 950 سال ایک بہات ہے، 950 سال، اللہ اکبر، کہ انہوں نے اتنا صبر کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، کوئی تمہاری قوم سے ایمان نہیں لائے گا مگر جو لا چکے۔ جب نوح علیہ السلام نے انہیں دوسری بار بلایا تو قوم نے ان سے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے کافی تکرار کی، بس تم لے آؤ جس سے تم ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو، مطلب عذاب۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کے لیے ناراض ہوئے اور ان سے مایوس ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ، کافروں میں سے کسی کو اس دھرتی پہ باقی نہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی قوم کو غرق کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اسی طرح ارادہ کیا کہ نوح علیہ السلام اور مومنوں کو نجات دے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا اور نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بنانی شروع کر دی۔ ان کی قوم نے انہیں جب دیکھا کہ وہ اس کام میں مشغول ہیں تو انہیں ایک اور مشغلہ مل گیا، ان سے مذاق کرنے کا، ان کا مذاق اڑاتے اور نوح علیہ السلام کو کہتے، یہ کیا ہے، تم بڑائی کب سے بن گئے؟ کیا ہم تجھے نہ کہتے تھے کہ ان ذلیلوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو؟ لیکن تم نے ہماری بات ہی نہیں سنی اور ان بڑھئی اور لوہاروں کے پاس بیٹھے اور خود بھی ترخان بن گئے۔ نوح علیہ السلام، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ آپ کا سارا معاملہ ہی عجیب ہے، کیا یہ ریت پہ چلے گی یا پہاڑ پر چڑھے گی؟ سمندر یہاں سے کافی دور ہے، اس کو لے کر کون جائے گا، اٹھائے گا کون؟ بیل اٹھائیں گے یا جین اٹھا کر لے کر جائیں گے؟ تو نوح علیہ السلام یہ سب سنتے تھے لیکن خاموش رہتے، صبر کرتے۔ انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت سنا اور صبر کیا، لیکن کبھی وہ ان سے کہتے کہ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو اور ہم تم سے کریں گے جیسا تم ہمارے ساتھ مذاق کرے، مطلب یہ سارا کچھ انہیں مذاق لگ رہا تھا کشتی کا بنانا۔ اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پناہ، آسمان خوب برسا، گویا آسمان میں سوراخ تھا جو پانی روک ہی نہیں رہا تھا، پانی جمع ہوا اور چلا حتیٰ کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اپنے ساتھی اور اپنی قوم اور گھر کے ایمان والوں کو لے لو، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی، ہر حیوان اور پرندے کا جوڑا مذکر اور مونس کے ساتھ رکھ لینا، اس لیے کہ عام طوفان تھا، اس سے کوئی حیوان اور انسان نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان کے ساتھ کشتی میں ان کی قوم کے مومن بھی تھے اور حیوان اور پرندے کا جوڑا بھی۔ کشتی چل پڑی اور ان کے ساتھ پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی تھی، قوم ہر اونچی جگہ اور بلند ٹیلے پہ چڑھ گئی۔ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن اللہ کے بغیر جائے پناہ کہاں سے آنی۔ اب نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافروں کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا تو کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ بننا۔ اس نے کہا، میں عنقریب پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا سوائے اس کے کہ جس پہ وہ رحم کر دے، اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ بھی غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے پر غمگین ہوئے اور کیسے غم نہ کرتے، ان کا بیٹا جو تھا۔ انہوں نے چاہا کہ ان کا بیٹا قیامت کے دن دوزخ سے بچ جائے لیکن وہ نہ بچ سکا، آگ پانی سے زیادہ سخت ہے اور آخرت کا عذاب سخت ہے۔ کیا اللہ نے ان سے ان کے اہل کو بچانے کا وعدہ نہ کیا؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اللہ سے اپنے بیٹے کی سفارش کریں۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب حاکموں سے بڑھ کر ہیں، لیکن اللہ نسب کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا اور مشرک نبی کے اہل میں نہیں اگرچہ اس کا بیٹا ہو۔ اللہ نے اس پر نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی اور کہا کہ اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل صحیح نہیں، مجھ سے اس قسم کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو بے خبروں میں سے ہو جائے۔ نوح علیہ السلام سنبھل کے اللہ سے توبہ کر لی اور کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب جب وہ ہو چکا
جس کا اللہ نے ارادہ کیا تھا وہ کافر غرق ہو گئے، بارش تھم گئی، پانی خشک ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہر گئی، اور کہا گیا پھٹکار ہو ظالموں پر۔ کہا گیا اے نوح علیہ السلام سلامتی کے ساتھ اتر، اور نوح علیہ السلام اور کشتی والے اترے اور زمین پر سلامتی سے چلتے تھے۔ قوم نوح علیہ السلام کے کافر ہلاک ہو گئے، اس پر زمین روئی نہ آسمان، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو برکت دی اور وہ زمین میں پھیل گئی، اور اس نے زمین کو بھر دیا، اس میں بہت سی امتیں ہوئیں اور بہت سے نبی اور بادشاہ ہوئے۔ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہانوں